أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8واں پارہ سورۃ الانعام 8ویں پارے کا پہلا رکوع الجزء الثامن اور سورت کا رکوع نمبر 14۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ولو اننا اور اگر بے شک ہم نزلنا اتارتے الیہم الملائکہ ان کی طرف فرشتے، جس طرح یہ مطالبہ کر رہے ہیں فرشتہ رسول آئے، فرشتہ نبی آئے، اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ اتر رہا ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کریں ان سے مردے، الموتى جو فوت شدہ ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم اکٹھی کر دیں ان پر ہر چیز سامنے، قبلاً سامنے۔ اگر یہ تینوں باتیں ہو جائیں، آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ خود دیکھ لیں، مردے ان سے کلام کرنا شروع کر دیں قبروں سے اٹھ کر، اور دنیا جہان کی ہر چیز ان کے سامنے اکٹھی کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا نہیں ہیں وہ کہ ایمان لائیں، ایمان نہیں لانے والے، جس طرح گزشتہ رکوع کے آخر میں گزرا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہم پھیر دیتے ہیں ان کی آنکھوں کو، دلوں کو، جب الٹے ہو گئے تو پھر جو فہم کی قوت ہے وہ سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اب یہ اگر تینوں کام ہو جائیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا نہیں ہیں کہ وہ ایمان لائیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ پاک چاہے۔ ہاں بڑے سے بڑا سخت کافر ایسے بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں جاہل ہیں، اکثریت جاہل ہے اور بے عقل اور شرک کرنے والے اور ناشکرے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، ہر نبی کا دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان۔ دیکھو یہاں نسبت جو ہے اللہ پاک نے اپنی طرف کی ہے، جعلنا ہم نے بنائے دشمن۔ کیوں بنائے؟ تاکہ مقابلہ ہو جائے خیر اور شر کا، ایک طرف حضرت آدم ہے اور دوسری طرف شیطان ہے، ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری طرف فرعون ہے، پیارے رسول علیہ السلام ہے، دوسری طرف ابو جہل ابو لہب۔ خیر اور شر دونوں کا راستہ بنایا ہے اللہ پاک نے، تاکہ دیکھیں کون ہے جو صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ۔ فلسفہ اللہ پاک کی طرف سے سامنے آ گیا کہ اگر خیر ہی خیر ہو تو پھر امتحان نہیں، ہم نے بنایا۔ حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر میں تشریف لائے، اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل کو بلایا۔ وکانہ تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں وہ عیسائی ہو چکے تھے اور آسمانی کتابیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے پیارے رسول علیہ السلام کی ساری بات سنی کہ اس طرح میرے پاس یہ کلام آیا ہے، اس طرح کی کیفیت بنی ہے، تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ اس کلام کو اللہ پاک نے جس پر بھی نازل فرمایا ہے اس کی دشمنی کی گئی، آپ کے بھی دشمن ہوں گے، آپ کے شہر سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ تو پیارے رسول علیہ السلام حیران ہوئے، آوا مخرجیہ، یہ لوگ میری برادری کے مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، ہر نبی کی عداوت کی گئی، دشمنی کی گئی۔ عدوہ دشمن، اب وہ دشمن جو ہیں دو قسم کے ہیں، ایک انسانوں سے اور ایک جنوں سے۔ عزیز بھائیوں یہاں آپ توجہ فرمائیں، پہلا جو لفظ ہے وہ ہے شیاطین الانس، انسانوں میں سے شیطان۔ جن کا لفظ بعد میں آیا، اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھو کہ انسان جب خیر کرتا ہے، خیر، تو جنوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان شر کا کام کرتا ہے تو وہ جنوں سے شر میں آگے بڑھ جاتا ہے، شیطان سے بھی بڑا شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلے لفظ آیا شیاطین الانس، انسانوں میں سے شیطان، اور جنوں میں سے، جن کا لفظ بعد میں آیا۔ اور ایک دشمن نہیں ہے، دو نہیں ہے، کئی ہیں۔ دلوی بس اسے ڈال رہا ہے دین کے خلاف، معاشرہ بھی، اور گھر میں بھی دین کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ماحول، اور پھر دنیا کی چمک دمک، کتنے دشمن ہیں۔ ایک ہی آ جا کے چیز باقی رہ جاتی ہے، اللہ کی کتاب۔ اب 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہے جو ہمارے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کتنا وقت ہے جب ہم اللہ کے قرآن کو کھول کر بیٹھے ہیں؟ اثر کس کا ہوگا؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیاطین اور جنوں میں سے۔ ایک اللہ پاک نے دوسرے مقام پر من الجنۃ والناس، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہاں یوحی کا معنی وسوسہ، زخرف القول، بڑی خوبصورت باتیں، زخرف جس طرح ہم کہتے ہیں
गोल्डन, सुनहरी, बड़ी खूबसूरत बातें, गुरूरा, धोखा देने के लिए। बाहर एक दुनिया की चमक दमक है, एक शैतान जो जिन्नों से है वो वसवसा डालता है कि तू जो कर रहा है सही कर रहा है, और जो इंसानों में से शैतान है वो भी थपकी देते हैं बिल्कुल तू सही कर रहा है और तेरी जिंदगी का रुख बिल्कुल सही है। दोनों लगे हुए हैं कि किसी तरीके इसको अल्लाह की किताब से दूर कर दिया जाए, और बात को बड़ा खूबसूरत करके वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूह, और अगर चाहता तुम्हारा रब तो ना ये करते। अल्लाह ताला की मशीयत है। इससे कबल भी कई मर्तबा अर्ज किया जा चुका कि अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अबू जाल का कुफर है, उसमें भी मशीयत है। रजा अल्लाह ताला की ईमान में है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान में अल्लाह पाक की रजा है। मशीयत हर काम में है, चाहे वो खैर वाला है चाहे वो शर वाला है। रजा सिर्फ खैर के कामों में है। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलू, अल्लाह ताला की मशीयत ये है, हिकमत ये है कि रास्ता दिखला के आजाद कर दिया है। फज़रहुम वमा यफ्तरून, आप इनको छोड़ दें और जो वो इफ्तिरा बांधते हैं, जो झूठ बांध रहे हैं। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरह, ताकि माइल हो जाएं इसकी तरफ दिल उन लोगों के जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, माइल हो जाएं। जो आखिरत पर सच्चा ईमान नहीं लाते वो शैतान की वो खूबसूरत बातों में आ जाते हैं। वाले यरज़ऊ, ताकि वो उसको पसंद करें, पसंद भी करते हैं। वाले यक़तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून, ताकि वो कमाएं जो वो कमा रहे हैं। एक तरफा यक़तरिफ़ू, करना कमाना, कर रहे हैं बुराई तो करते जाएं। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमा, क्या पस अल्लाह के अलावा मैं तलाश करूं अब्तग़ी हकमा, कोई फैसला करने वाला, कोई मुनसिफ अल्लाह ताला के अलावा। ये किताब है ना अल्लाह पाक की, इसको छोड़कर गैरुल्लाह से फैसले कराऊं? कोई अकल की बात करनी चाहिए। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमा, गैरुल्लाह को मैं बना लूं अपना हाकिम, मुनसिफ, इंसाफ करने वाला। वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, और उसने उतारी किताब तुम्हारी तरफ पूरी तफसील के साथ। किताबुल्लाह मौजूद है, अहादीस मौजूद हैं, अहकाम शरीयत मौजूद हैं, उनको एक तरफ रख के और गैरुल्लाह से अपने फैसले कराऊं, किस कदर बुरी बात है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिनको हमने किताब दी, अहले किताब यहूद व नसारा, यअलमून अन्नहू मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिक, वो जानते हैं बेशक ये कुरान मजीद उतारा गया है तेरे परवरदिगार की तरफ से। बिल हक़ फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, हक के साथ पस तुम ना हो जाओ शक करने वालों से। इम्तिरा रईब, आप अपना काम करते चले जाएं और लोगों को अल्लाह की किताब सुनाते जाएं। अब जिसके नसीब है वो कबूल करता है और जो बेनसीब है वो इनकार कर देता है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और पूरी हो गई बात तेरे रब की सच्चाई में और अदल में। अजीज भाइयों, कुरान मजीद में जितने भी अहकामात हैं उनकी दो किस्में हैं। एक पहली किस्म है अंबाउर रसुल, गुज़श्ता नबियों की खबरें और आइंदा आने वाले क़यामत के हालात। तो अल्लाह पाक की जो किताब है सिद्क़ा, माजी की खबरें या मुस्तक़बिल की खबरें, खबर देने में मुकम्मल तौर पर सच्ची है। सिद्क़ा,
وعدلا اور عدل، اس کا تعلق دوسرے احکامات سے ہے جو اللہ پاک نے حکم دیے ہیں اپنے بندوں کو، یہ کام کرو یہ نہ کرو، کسی کے کرنے کا حکم ہے اور کسی سے منع فرمایا ہے۔ عدلا وہ پورے انصاف والے ہیں، کسی بھی حکم میں ناانصافی نہیں۔ تو سچائی کا تعلق جو ہے صدق کا، وہ اخبار کے ساتھ، خبروں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ اور آئندہ آنے والے حالات کے ساتھ۔ وعدلا عدل، یہ احکامات میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم عدل انصاف پر مبنی ہے۔ جس طرح یہاں فرمایا وتمت، تمام ہو گئی، پوری ہو گئی، اسی طرح اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے پورا کر دیا، جیسے یہ ہے نا پورا، اس طرح وہاں مکمل کر دیا ہے۔ تو صدقم وعدلا، اس صدقہ کا تعلق ایک حصے کے ساتھ اور عدلہ کا تعلق دوسرے حصے کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو بڑی ہی اہم ترین آیت ہے دستور اور نظام کے حوالے سے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں، وہ گمراہ کر دیں گے تم کو اللہ کی راہ سے، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہیں وہ مگر اندازے لگاتے۔ یخرسون، اٹکل پچو۔ عزیز بھائیو، اگر غزوہ بدر میں ووٹ پڑ جاتے تو اسلام کبھی نہ جیتتا، کیونکہ وہ کافر زیادہ تھے نا۔ اگر ووٹ پڑ جاتے، الیکشن ہو جاتا، تو صحابہ ساری زندگی نہ جیتتے، حتیٰ کہ جب صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اگر دنیا کے انسانوں کو من فی الارض اکٹھا کر کے ووٹ ڈالتے نا، تو صحابی کا ایک ووٹ ہوتا اور کافروں کا 1,00,000 ووٹ نکل آتا۔ اتنی تعداد اس وقت انسانوں کی تھی، صحابہ کبھی نہ جیتتے اگر یہ سسٹم چلتا تو۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پاک نے دوسرے پارے کے آخر میں حضرت طالوت کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ کے مقابلے میں ایک دشمن ہے جس کا نام جالوت ہے، تو کہا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، دوسرے پارے کا آخری صفحہ۔ بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہوتی ہیں اور زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اکثر لوگ مشرک، اکثر فاسق اور اکثر نہ شکرے، وقلیل من عبادی الشکور، اکثر ظالم۔ اکثر کا سسٹم چلے گا تو پھر یضلوک عن سبیل اللہ، چنانچہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں یضلوک عن سبیل اللہ۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ اٹکل پچو لگا رہے ہیں، گمان کی پیروی کر رہے ہیں اکثر لوگ۔ حق والے ہمیشہ تھوڑے، قرآن و سنت والے اور حق والے۔ جو تھوڑے ہیں ان کے پاس دلیل ہے، اور جو زیادہ ہیں ان کے پاس الظن ہے اور یخرصون، جو زیادہ ہیں تھوڑوں کے پاس دلیل ہے۔ دلیل ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا پروردگار وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت والوں کو۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ جنت والوں کی گنتی کتنی ہے اور جہنم والوں کی گنتی، جہنم کی گنتی بہت زیادہ ہے، جنت کی تھوڑی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
إن كنتم بآياته مؤمنين، پس کھاؤ اس سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو، مؤمنین ایمان لاتے ہو۔ وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله علیہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس چیز سے جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ پاک کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ وقد فصل لكم، اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو تم پر حرام کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں، سورۃ النحل جو ہے وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مکی صورت ہے، اس میں بھی حرام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اصل میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا انہوں نے کیا کہ دیکھو عجیب دین ہے بھائی تمہارا، جس کو اللہ مارے اس کو کہتے ہو حرام ہے، وہ نہ کھاؤ، اور جس کو خود چھری پھیر کے مارتے ہو، ذبح کرتے ہو، وہ کہتے ہو حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ کا مارا ہوا کہتے ہو حرام ہے، اپنا مارا ہوا کہتے ہو حلال ہے، عجیب دین ہے بھائی تمہارا۔ یہ سوال کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا ہے، جس پر اللہ پاک کا نام پڑا گیا ہے وہ حلال ہے، اس میں سے کھاؤ، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں حرام چیزیں بیان فرما دی اور فرمایا مگر جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ۔ یہ اعتراض اہل کتاب نے بھی خواب خواہی کر دیا اور مشرکین نے بھی، دیکھو جی اللہ تعالیٰ کا جو مارا ہوا ہے وہ حرام کہہ رہے ہیں، اپنا مارا ہوا حلال کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک زیادہ لوگ، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور چھوڑ دو، ضرور کا معنی چھوڑ دو، ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی، جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے۔ اب گناہ کی تعریف کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، دل میں کھٹکتا ہے، وہ گناہ ہے۔ وکرہت، اور تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اس پر اطلاع پائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو، انسانوں کو، یہ گناہ ہے۔ عزیز بھائیوں، اگر ایک جرم ہے وہ انسان سرے عام کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے اور حدود اللہ سے تجاوز ہے۔ گناہ ایک اور چیز ہے، اور سرکشی اور طغیانی اور طاغوت وہ ایک الگ چیز ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اور ایک سر عام کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اس کو کوئی اس چیز میں ملامت نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ گناہ سے بھی بڑا ایک سرکشی کا درجہ ہے۔ الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اگر انسان اس سے آگے چلا جائے، لوگ دیکھ رہے ہیں گناہ کر رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں، یہ ایک اور سرکشی ہے۔ چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی پوشیدہ۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں
الاثم گناہ کرتے ہیں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون جو وہ کماتے تھے، یقترفون یکتسبون کرتے تھے، کماتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، مما اس چیز سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسق نافرمانی ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے جانور بنا رکھے تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا حلال وہ ہوگا جسے اللہ پاک حلال کہیں گے، حرام وہ ہوگا جسے اللہ تعالی حرام کہیں گے۔ اللہ پاک نے یہ اختیار کسی اپنے پیارے پیغمبر کو بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایک چیز حلال کی ہے، اسے کون حرام کر سکتا ہے؟ اب انسانوں نے اپنی مرضی سے حلال حرام بنا لی۔ محرم ہے نا، محرم الحرام ہے کہ پہلا عشرہ ہے، فلانا دن ہے، نکاح نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے نکاح کرنے کو حرام نہیں کہا ان دنوں میں، اور نکاح کے موقع پر تصویر بنانا اور ڈھول بجانا اور گانے اور ڈانس اور ملک اور بیرون ملک سے لوگوں کو بلا کر بے حیائی کے پروگرام کرنا وہ حرام ہے، حرام کو حلال کیا ہوا ہے اور حلال کو حرام کیا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں حلال ہے۔ یہ صورت بھی اعلیٰ نام ہے نا، جانور، مویشی۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ بے شک وہ نافرمانی ہے، نافرمانی۔ اگر اللہ پاک کا نام ذکر ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، وہ کھا رہے ہیں تو وہ سراسر گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اور شیاطین وصف سے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ تم سے جھگڑا کریں۔ وہ جھگڑا کیا تھا کہ دیکھو جی اللہ کا مارا ہوا حرام ہے اور ان کا اپنا مارا ہوا حلال ہے، یہ جھگڑا تھا۔ اور یہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ شیاطین آج بھی بڑی بڑی بری باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو تو بے شک تم بھی شرک کرنے والے ہو۔ عزیز بھائیو، آج آ کے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے جو صراط مستقیم پر چلانے والی ہے انسان کو۔ دل میں بھی برے وسوسے جو انسان ہیں اور ان کی صفتیں برائی والی ہیں، وہ اس حد تک آگے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور معاشرہ اور جنوں اور انسانوں سے شیاطین اور دنیا کی چمک دمک۔ تو اللہ کے بندے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک اور مضبوطی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما لے۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.